ڈیپ سیک ایک ایسی اے آئی ٹیکنالوجی جو آپ کے ہر سوال کے جواب دینے کو تیار ہے، سوائے اس کے فاؤنڈر کے، کنٹری کے اور پولیٹکس کے۔ ایک ایسی کنٹری جو کہ اے آئی چیٹ بوٹ کو اپنی ہی کنٹری کے بارے میں بات کرنے کی پرمیشن نہیں دیتی، چاہے وہ اس کی خود کی انوینٹ کی گئی کیوں نہ ہو۔ اتنے اسٹرکٹ لاز اور ریگولیشنز کے بعد بھی یہ کنٹری ترقی کیسے کر رہی ہے اور کیسے ڈیپ سیک جیسی ٹیکنالوجیز اچھی پرفارمنس دے رہی ہے؟ مئی 2025 تک اسے 4.3 ملین ٹائمز ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے ایپ سٹور اور گوگل پلے پر۔ اگر جنوری کی ہی بات کی جائے تو ڈیپ سیک کے ڈیلی ایکٹیو یوزرز 22 ملین سے بھی اوپر ہیں۔ اپنی ریلیز کے 20 دن کے اندر ڈیپ سیک نے 100 ملین سے بھی زیادہ یوزرز گین کر لیے اور اب فیبروری تک اس کے ڈیلی ایکٹیو یوزرز 30 ملین سے بھی اوپر جا چکے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی جیسی ٹیکنالوجیز آپ سے چارج کرتے ہیں اپنی سروس دینے کے لیے، جبکہ ڈیپ سیک بالکل فری ہے اور یہ ایک اوپن سورس اے آئی ماڈل ہے، یعنی کہ آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر اپنی مرضی کی کوڈنگ کر سکتے ہیں اور اپنا کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کو ٹرین کرنے والے کوئی بڑی کمپنیز کے انجینئر نہیں تھے، بلکہ ایک یونیورسٹی کے انجینئر تھے۔ ڈیپ سیک کے فاؤنڈر نے کم بجٹ میں اسے لانچ کر ان سبھی کنٹریز کو چیلنج کر دیا جو کہ اکانومکلی اسٹرگل کر رہی ہیں، کہ کم پیسوں میں بھی اگر ٹیلنٹ ہو تو اس طرح کے اے آئی چیٹ بوٹس کو وہ لانچ کر سکتے ہیں۔ مجھے حمزہ کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل حمزہ ایکسپریس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان جیسی کنٹریز اپنا خود کا ڈیپ سیک کی طرح اے آئی چیٹ بوٹ لانچ کر سکتی ہیں۔ اگر اس طرح کی ٹیکنالوجیز کم بجٹ میں لانچ کی جا رہی ہیں تو پاکستان جیسی کنٹریز آج اتنا پیچھے کیوں؟ DeepSeek shaking up global tech. NVIDIA losing nearly $600 billion in market cap today alone. Tech giants have really claimed supremacy in the AI race. DeepSeek is really making them question that narrative. DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call. DeepSeek revealed that it was able to outperform the leading US AI companies. He's kind of stayed out of the spotlight. Oh God. That's narrowing the artificial intelligence gap with US tech giants. دنیا میں ہر دور کی ایک ریس ہوتی ہے جو ان بڑی بڑی کنٹریز میں چل رہی ہوتی ہے۔ کبھی وار کے پیچھے ریس ہوتی ہے تو کبھی مون لینڈنگ کے پیچھے ریس ہوتی ہے تو کبھی ٹیکنالوجی کے پیچھے ریس ہوتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اے آئی کو لے کر ایک بہت بڑی ریس چل رہی ہے۔ سبھی کنٹریز اے آئی میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہی ہیں کہ وہ کسی طرح اے آئی کی دنیا میں نومینیٹ کر سکیں، اور اس ریس میں سب سے آگے چائنا اور امریکہ دوڑ رہے ہیں۔ یو ایس کے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ سٹارٹ اپس ہیں، 5509 سٹارٹ اپس صرف یو ایس لیڈ کر رہا ہے۔ پرائیویٹ اے آئی انویسٹمنٹ میں 2013 سے 2023 کے درمیان یو ایس 335 بلین انویسٹ کر چکا ہے۔ یو ایس نے اے آئی کی دنیا میں بڑی کمپنیز کو انٹروڈیوس کروایا ہے، اوپن اے آئی اور گوگل ڈیپ مائنڈ، لیکن چائنا نے بھی اپنا گول بنا لیا ہے کہ 2030 تک دنیا بھر میں اے آئی کو لے کر ڈومینیٹ کرنے والے ہیں۔ چائنا اس وقت گلوبلی 28% اے آئی انویسٹمنٹ میں رکھتا ہے، ساتھ ہی چائنا اے آئی ریسرچ پیپرز کا 48% پروڈیوس کرتا ہے۔ چائنا کی بھی بڑی بڑی ٹیک جائنٹس ہیں جیسے کہ بیڈو، علی بابا اور ٹینٹ۔ یو کے بھی کسی سے کم نہیں ہے، بلکہ وہ اس وقت ایک میجر اے آئی ہب مانا جاتا ہے پورے یو کے میں۔ لندن کو گلوبل اے آئی ہب مانا جاتا ہے ٹاپ سٹارٹ اپس اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو، جو کہ اس وقت ہوسٹ کر رہے ہیں۔ یو کے کی ایک وائبرنٹ ٹیک کمیونٹی ہے جہاں ٹیک انسٹیٹیوٹس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کینیڈا، جرمنی، ساؤتھ کوریا، سنگاپور، جاپان اور دوسری کنٹریز بھی سیم لیول پر کام کر رہی ہیں۔ لیکن گیس ورڈ، اے آئی ڈیولپمنٹ میں اینڈ ریسرچ میں پاکستان کا نام کہاں آتا ہے؟ گورنمنٹ اے آئی ریڈینس انڈیکس کے بارے میں بات کی جائے تو پاکستان 92 نمبر پر رینک کر رہا ہے، چائنا 17 نمبر پر، انڈیا 32 نمبر پر اور یو ایس فرسٹ نمبر پر رینک کر رہا ہے۔ گورنمنٹ ریڈینس انڈیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کنٹریز ہے وہ کتنا تیار ہیں اے آئی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، اور یہ انسائٹس، رینکس آکسفورڈ کی طرف سے انالائز کیے جاتے ہیں جو کہ سال بھر میں ریلیز ہوتے ہیں۔ چائنا میں 4500 کمپنیز ہیں جو کہ دنیا بھر کی گلوبل ٹوٹل کمپنیز کا 15% بناتی ہے، لیکن پاکستان کی اے آئی انڈسٹریز ابھی تک بڑھ رہی ہے، کام کر رہی ہے۔ چائنا میں R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بڑھ رہا ہے، تقریباً $275 بلین اینولی R&D میں انویسٹ کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، جو کہ ان کی ٹوٹل جی ڈی پی کا 2% بناتی ہے۔
جبکہ پاکستان اپنے بجٹ کا بہت کم پورشن ہی R&D میں انویسٹ کرتا ہے۔ ریسرچ کرنے میں آپ کو کوئی نمبر تو نہیں دکھے گا، لیکن پاکستان اپنے بجٹ کا 0.16% ہی R&D میں انویسٹ کرتا ہے، اور یہ فگر ایک ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کا ہے۔ کیونکہ اگر پاکستان R&D میں ہی انویسٹ نہیں کر رہا ہے تو وہ کیسے AI ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرے گا؟ ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ پاکستان AI ڈیولپمنٹ میں باقی دنیا کے مقابلے میں کافی پیچھے ہے۔ ذرا یہ جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ اس طرح کے AI ماڈلز کو تیار کس طرح سے کیا جاتا ہے، کون کون سی ٹیکنالوجیز کی ہمیں ضرورت پڑیں گی، جیسے AI ماڈلز مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کی وجہ سے چلتے ہیں۔ اسے ایک فریم ورک کی طرح سمجھ لیجئے جہاں ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میسو ڈیٹا ٹریننگ، یہ AI سینکڑوں لفظوں پر ٹرین ہوتی ہے، بکس، آرٹیکل، سوشل میڈیا، سب کچھ۔ نیورل نیٹ ورکس جو کہ ایک انسانی دماغ کی طرح کام کرتا ہے، سینٹنسز کو سمجھنا، جنریٹ کرنا اور کمیونیکیٹ کرنا۔ تیسرا فیکٹر ہے ہیوج کمپیوٹنگ پاور۔ AI کو ٹرین کرنے کے لیے سپر کمپیوٹرز اور پاورفل GPUs چاہیے جو کہ بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ اب ایک AI ماڈل کو بنانے کے لیے کوڈنگ نالج کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کا ڈیٹا اور سپر کمپیوٹنگ بھی چاہیے۔ AI ماڈلز کے لیے کوئی بھی کنٹری اگر یہ 3 چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں تو وہاں پر AI ڈیولپمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان ان 3 فیکٹرز کے لیے پبلکلی اویلیبل ہیں۔ کیا ہم ان سب کو ایکسیس کر سکتے ہیں؟ پاکستان کا AI اڈاپشن کو لے کر انفراسٹرکچر کافی زیادہ بیکار ہے۔ اب یہاں پہ پوری دنیا کے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے ڈیٹا سیٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہے۔ کافی لمیٹڈ ڈیٹا سیٹس پاکستان میں اویلیبل ہیں جو کہ ڈیٹا کلیکٹ کر پائیں AI ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اب اپنے کوئی ڈیٹا سیٹس نہیں ہیں تو پاکستان کو گوگل کے سرور کو خریدنا پڑے گا ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی سرچ انجن یا سرچ ویڈیو انجن بھی موجود نہیں ہے۔ جبکہ چائنا کے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، چاہے وہ سرچ انجنز ہی کیوں نہ ہوں، وہ سب چائنا کے اپنے انوینٹ کیے گئے ہیں۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو AI ٹیکنالوجی میں یا اپنی کنٹری کی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اپنے ڈیٹا سیٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا فیکٹر کمپیوٹنگ پاور کا ہے۔ کمپیوٹنگ سسٹم ہمیں ہائی چاہیے ہوتا ہے AI ڈیولپمنٹ کے لیے۔ NVIDIA A100، H100 اور گوگل TPUs، یہی GPUs پروسیس کرتے ہیں میسف AI کمپٹیشنز کو۔ بڑے AI ماڈلز کے لیے ہزاروں GPUs۔ ہاں مجھے پتا ہے اب کافی زیادہ بورنگ ہوتا جا رہا ہے، کسی کو بھی کمپیوٹرز یا GPUs میں انٹرسٹ نہیں، صرف ان لوگوں کو انٹرسٹ ہے جو کہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ بس تو ہم اتنا ہی جان لیتے ہیں، ہمیں صرف ان ہائی GPUs کی ضرورت ہوتی ہے AI ماڈلز کو ٹرین کرنے کے لیے۔ اب پاکستان میں ان ہائی GPUs کی کاسٹ کافی زیادہ ہے، ساتھ ہی بالکل لمیٹڈ اویلیبلٹی بھی ہے۔ جو ہائی GPUs AI کو پروسیس کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ تو پاکستان میں ملتے ہی نہیں۔ ساتھ ہی AI فوکس سینٹرز بھی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں جہاں پر ان AI ماڈلز کو پروسیس کیا جا سکے ڈفرینٹ کمپیوٹنگ سسٹم کے تھرو۔ اور اگین پاکستان فورن کلاؤڈ سروس کو بہت زیادہ ریلے کرتا ہے، جیسے کہ AWS اور گوگل کلاؤڈ جو کہ فورن ہیں تو پاکستان میں بہت زیادہ ایکسپینسو بھی۔ 2023 میں شروع کے 3 مہینوں میں ہی نیئرلی 2 لاکھ پاکستانی کنٹری چھوڑ کر چلے گئے۔ تقریباً 1 لاکھ تک پروفیشنلز اور اسکلز ورکر پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ایسا نہیں کہ پاکستان ٹیکنالوجیز میں بالکل گرو نہیں کر رہا ہے، بلکہ IT میں بہت گرو کر رہا ہے اور آگے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ IT سروسز پاکستان میں 2029 تک 3.5 بلین تک پہنچ سکتی ہے، جہاں پر اسپیشل ٹیکنالوجی زون کو اسٹیبلش کیا جانے والا ہے۔ لیکن یہ سب ایکسپیکٹ ہو رہا ہے اور کیا جا سکتا ہے، یہ سب کتابی باتیں سمجھنے، کیونکہ اس میں کام بہت کم ہوتا ہے۔ پاکستان کے ٹیلنٹس باہر چلے جاتے ہیں، پاکستانی گورنمنٹ انویسٹ نہیں کرتی۔ چائنا نے 2017 میں پلان یا ایک اسٹریٹجی بنا لی کہ انہوں نے 2030 میں پوری دنیا میں ڈومینیٹ کرنا ہے AI ڈیولپمنٹ کو لے کر، تو آج وہ اس پر کام کر رہے ہیں اور آج انہوں نے ڈیپ سیک جیسی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا۔ Chinese apps are rising up the charts around the world. TikTok, CapCut, Shein, Temu, to name a few. And it's not just on our phones. China is becoming dominant in many other areas of tech. پاکستان نے اپنا کوئی ایسا کوئی گول ہی نہیں بنایا ہے، تو پھر 2029 میں وہ کیسے اپنی AI ٹیکنالوجیز کو اور IT سروسز کو ڈیولپ کرنے والے ہیں؟ ہمارا آخری سوال جو ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے وہ ہے، ڈیپ سیک واقعی میں ایک لو بجٹ پروجیکٹ تھا؟
کیا واقعی ڈیپ سیک کم پیسوں میں بنایا جا سکتا ہے؟ یا کوئی بھی کنٹری جو اکانومکلی اسٹرگل کر رہی ہو ڈیپ سیک جیسے اے آئی ماڈل کو لانچ کر سکتی ہے جیسے کہ پاکستان؟ کا سمپل جواب ہے ہاں اور نہ دونوں، کیونکہ جہاں ڈیپ سیک کو گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکٹلی لانچ نہیں کیا گیا یا ڈائریکٹلی فنڈ نہیں کیا گیا، وہیں پر ہی ڈیپ سیک کو بنانے کے لیے ڈیپ سیک کے فاؤنڈر نے گورنمنٹ کی پالیسیز کا ضرور استعمال کیا تھا، کیونکہ چائنا اپنے گول کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ اپنے یوتھ کو موقع دے رہا ہے اپنی پالیسیز کے تھرو اے آئی ڈیولپمنٹ میں حصہ ڈالنے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر چھوٹی کمپنیز نے یونیورسٹیز میں سبھی انجینئرز کو جمع کر کر ڈیپ سیک جیسی ٹیکنالوجیز کا انٹروڈیوس کروایا۔ ڈیپ سیک کو بنانے کے لیے ٹسنگ ہوا یونیورسٹی سے کولیب کیا گیا تھا، جہاں پر ریسرچرز کو ہائر کیا گیا تھا ڈیپ سیک کو ٹرین کرنے کے لیے، اور ٹسنگ ہوا یونیورسٹی کوئی نارمل یونیورسٹی یا کوئی نارمل انسٹیٹیوٹ نہیں، یہ بلکہ چائنا کے ٹاپ انسٹیٹیوٹس میں سے ایک ہے۔ اسی طرح کی یونیورسٹیز میں آلریڈی ہائی اینڈ اے آئی لیبس آلریڈی اویلیبل ہیں، کہ پاکستان میں اے آئی ڈیولپمنٹ کو فوکس کرتی ہوئی یونیورسٹی کوئی بھی آپ کو نہیں دکھے گی۔ اس کے علاوہ چائنا میں ویل ڈیولپڈ اے آئی ایکو سسٹم بھی ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی کہ پری ٹرین ماڈلز ہیں، وہاں پر کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز ہیں، ایڈوانس جی پی یوز پہلے سے ہی ایگزسٹ۔ اب چائنا جب بھی اپنی ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے تو وہ باہر کی جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں اس کو بلاک کرتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کنٹری کے اندر پاپولیرٹی اس اسٹارٹ اپ کو مل جاتی ہے، جیسے چیٹ جی پی ٹی کو بلاک کر رکھا ہے۔ اس سے لوگوں میں خود سے موٹیویشن ہوتی ہے خود سے ڈیپ سیک جیسی ٹیکنالوجیز کو انوینٹ کرنے کی، تاکہ چائنا کا ایک اپنا اے آئی ماڈل ہو جہاں پر کام کیا جائے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بنایا جاتا ہے تو ہم بھی اسی طرح کی اے آئی ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یونیورسٹیز یا اے آئی لیبس میں انویسٹ کرنا ہوگا۔ پاکستان کو اپنی یونیورسٹیز میں جیسے لمس، ناسٹ، ان سبھی ڈیڈیکیٹڈ یونیورسٹیز میں اے آئی ریسرچ لیبس بنانے ہوں گے۔ گورنمنٹ اور پرائیویٹ انویسٹرز کو بھی اے آئی پر ہی انویسٹ کیا جائے تاکہ ہم بھی اے آئی کو پاکستان میں آگے بڑھا سکیں، لیکن پاکستانیوں کو پاکستانی ٹیلنٹ کو پاکستان کے اندر ہی رکھنا ہوگا۔ اچھے آپشنز دینے ہوں گے تاکہ وہ پاکستان میں رہیں، ان کو ان کی ڈیزرو سیلریز دینی ہوگی تاکہ وہ پاکستان میں رہ کر کام کر سکیں، تاکہ اے آئی ڈیولپمنٹ کو، ٹیکنالوجیز کو پاکستان کے اندر رہ کر ہی اچھی اپروچ مل سکے۔ اسٹارٹ اپ کا ایکو سسٹم پاکستان میں بنایا جائے تاکہ جو اے آئی ڈیولپرز ہیں یا پھر انجینئر ہیں وہ پاکستان میں ہی اپنا فیوچر بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ کسی اور کنٹری۔ جی پی یو اور کلاؤڈز کی کاسٹ کو کم کرنا ہوگا۔ گورنمنٹ کو اے آئی ہارڈ ویئر امپورٹس میں سبسڈیز دینی ہوگی۔ افورڈیبل اے آئی ڈیولپمنٹ کے لیے لوکل اے آئی ڈیٹا سینٹرز بنانے ہوں گے، اس میں انویسٹ کرنا ہوگا۔ انڈسٹریز کولیبریشن کو انکوریج کرنا ہوگا۔ پاکستان میں پہلے اے آئی یا فوکس ٹیک کمپنی کو ڈیولپ کرنا ہوگا، اور ان کمپنیز کو پھر یونیورسٹیز کے ساتھ کولیب کرنا ہوگا تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کر ایک اچھی اے آئی ٹیکنالوجیز بنا سکیں۔ پاکستان کی آئی ٹی منسٹریز خود سے بھی ایک اے آئی پروگرام لانچ کر سکتی ہے اے آئی ڈیولپمنٹ میں پاکستان کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ ایک چھوٹی سی اپروچ تھی میری طرف سے اے آئی ڈیولپمنٹ کی جو سچویشن ہے پاکستان میں اس کو سمجھنے کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں اے آئی ٹیکنالوجیز کو بڑھانے کے لیے، فروغ دینے کے لیے کون سے اسٹیپس لینے ہوں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ بھی کسی اے آئی کی فیلڈ میں، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں یا آئی ٹی کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو اس کے ایکسپیرینس بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔